پاکستان میں ورجینٹی ٹیسٹ کو کس طرح ملزم کے حق میں اور متاثرہ خواتین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور ریپ کیسز میں اس ٹیسٹ کا سہارا لے کر کس طرح ملزم بری ہو جاتے ہیں اور متاثرہ خواتین کے ہی کردار پر کیسے سوالات اٹھائے جاتے ہیں، اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جج عائشہ ملک نے ایک تاریخی فیصلہ جاری کیا ہے اور 2 فنگر ٹیسٹ کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ واقعات کس طرح متاثرہ خواتین پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس حوالے سے ایک متاثرہ خاتون کی کہانی BBC کی رپورٹ میں بھی شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ایک 16 سالہ لڑکی کو کچھ لوگ بندوق کی نوک پر اس کے گھر سے اغوا کر کے لے گئے۔ تمام رات اس لڑکی کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ اغوا کاروں نے اگلے روز لڑکی کو اس شرط اور دھمکی کے ساتھ والدین کے حوالے کیا کہ وہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کریں گے ورنہ انہیں جان سے مار دیا جائے گا، مگر لڑکی کے گھر والوں نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا، مگر اس فیصلے کے لیے انہیں وقت لگا اور پولیس کے پاس 7 دن کے بعد رپورٹ درج کرائی گئی، جس کے بعد اس لڑکی کا طبی معائنہ کیا گیا۔ طبی معائنے میں میڈیکو لیگل افسر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ لڑکی کے جسم پر سیمن کے نشانات موجود تھے، لیکن ساتھ ہی لڑکی کا 2 فنگر ٹیسٹ بھی کیا گیا اور اس مروجہ طریقے سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ لڑکی ورجن نہیں ہے۔ اس فرسودہ ٹیسٹ اور فائنڈنگ نے اس کیس پر کیا اثرات مرتب کیے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میڈیکل رپورٹ کی پہلی بات کی بنیاد پر، یعنی لڑکی کے جسم سے سیمن ملنے والی بات پر، ماتحت عدالت نے 2005 میں واقعے کے ملزم کو قصوروار ٹھہراتے ہوئے 10 برس قید اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی، لیکن بات یہاں نہیں رکی۔ ملزم نے اس کیس کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا اور سن 2014 میں ملزم کو بری کر دیا گیا، کیونکہ یہ بات بنائی گئی کہ وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس نے میڈیکل لیگل رپورٹ میں لیڈی ڈاکٹر کے 2 فنگر ٹیسٹ کی فائنڈنگ کو بنیاد بنایا اور یہ آبزرویشنز دیں کہ 16 سالہ غیر شادی شدہ لڑکی نیک کردار کی مالک نہیں تھی، اور اپنے فیصلے میں لکھا کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسی وقت DNA ٹیسٹ نہیں کروایا گیا تھا کہ جو سیمن ہے وہ اسی شخص کا ہے جو کہ ملزم ہے۔ اب ملزم کا DNA ٹیسٹ نہیں کروایا گیا تو قصوروار بھی خاتون ٹھہری اور فائدہ بھی ملزم کو ہوا، لیکن اس اہم بات کو بھی اگر نظر انداز کیا جائے تو اس بات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ کیس ریپ کا ہے۔ جانچنا یہ چاہیے تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے یا نہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 2 فنگر ٹیسٹ کی بنیاد پر ایک وفاقی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ لڑکی نیک کردار نہیں تھی۔ البتہ کیس لڑکی کی برائے نام نیک کرداری یا بد کرداری کا نہیں تھا، بلکہ لڑکے کے جرم کا تھا، مگر سارا بوجھ متاثرہ لڑکی پر ڈال دیا گیا۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس عائشہ ملک نے اس روایت کو غیر سائنسی اور غیر متعلقہ قرار دیتے ہوئے 2 فنگر ٹیسٹ کو غیر آئینی اور عورت کے وقار کے خلاف قرار دیا ہے۔ کل جاری ہونے والے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کسی لڑکی کی ورجنٹی کے تعین کے لیے جو 2 فنگر ٹیسٹ یا ہائمن ٹیسٹ کیا جاتا ہے اسے ایک معیار کے طور پر لیا جاتا ہے، اور یہ ٹیسٹنگ متاثرہ خاتون کے کردار کے حوالے سے میڈیکل افسر یا عدالت کی رائے بناتی ہے۔ فیصلے کے مطابق بعض دفعہ میڈیکل افسر کی رائے کو عدالتی فیصلے میں لکھا جاتا ہے، اور سیکس کی عادی، آسانی سے سیکس کے لیے رضامند ہونے والی خاتون، جنسی تعلق قائم کرنے کی عادی، اس جیسے الفاظ متاثرہ خاتون کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور عدالتوں کی طرف سے اس سے یہ تاثر لیا جاتا ہے کہ جو ریپ یا جنسی ہراسانی کا مقدمہ درج ہوا ہے وہ جھوٹا ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے جو ورجنٹی ٹیسٹنگ بالخصوص 2 فنگر ٹیسٹ اور ہائمن ٹیسٹ کو ضروری قرار دیتا ہو۔ کسی خاتون کو ورجنٹی ٹیسٹ پر زور دینا عورت کے وقار کو ختم کروانے کے مترادف ہے، اور اسے عورت کی پرائیویسی اور اس کے بنیادی حقوق پر ایک حملے کے طور پر لینا چاہیے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ورجنٹی ٹیسٹ کبھی بھی فیصلہ کن نہیں۔ میڈیکل پروٹوکولز نے اس حوالے سے اپنی اصل رائے تبدیل کر دی ہے، اور اب تسلیم شدہ میڈیکل پروٹوکولز کے تحت ورجنٹی ٹیسٹ کو جنسی ہراسانی یا ریپ کیسز میں متعلقہ نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اس کی کوئی سائنسی بنیاد نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق تمام اہم عالمی اداروں نے ورجنٹی ٹیسٹ کو میڈیکل پروٹوکول سے ہٹا دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ورجنٹی ٹیسٹنگ کے خاتمے کے لیے میڈیکل لٹریچر پر نظر ثانی کی۔ ساتھ ہی عدالت نے مزید لکھا کہ انڈیپینڈنٹ فورینسک ایکسپرٹ گروپ، جس میں 18 ممالک کے 35 ماہرین شامل ہیں، انہوں نے 2014 میں ورجنٹی ٹیسٹ کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا کہ اس کی کوئی سائنٹیفک ویلیو نہیں، اور ہائمن کے اسٹیٹس کا ماضی کے جنسی تعلق سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سیکس کی عادی ہے یا نہیں۔ ورجنٹی ٹیسٹ کی کوئی میڈیکل بنیاد نہیں ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ورجنٹی ٹیسٹنگ غیر سائنسی، غیر معیاری، تکلیف دہ اور متاثرہ شخص کے لیے باعث تکلیف اور باعث صدمہ ہے۔
عدالتی فیصلے کے مطابق بھارتی سپریم کورٹ نے بھی 2 فنگر ٹیسٹ کے حوالے سے 2013 میں فیصلہ دیا ہے کہ یہ ٹیسٹ اور اس کی تعویل ریپ کی متاثرہ خواتین کی پرائیویسی کے حق کی خلاف ورزی ہے، اور یہ ٹیسٹ اگر مثبت میں بھی آتا ہے تو یہ اس بات کو جواز نہیں بخش سکتا کہ جنسی تعلق کے عمل متاثرہ خاتون کی رضامندی شامل تھی۔ ان تمام تر حوالوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی جج عائشہ ملک نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ورجینٹی ٹیسٹنگ بہت ہی ناگوار ہے۔ جنسی تشدد کے کیسز میں میڈیکل پروٹوکولز کے نام پر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تذلیل آمیز عمل ہے جسے متاثرہ شخص پر شک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ عمل صنفی امتیاز کے مترادف ہے۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ متاثرہ شخص جنسی تعلق رکھتی رہی ہیں یا نہیں، تاکہ دیکھا جا سکے کہ ریپ کے حوالے سے ان کے الزام میں ہم آہنگی ہے یا نہیں۔ جنسی تشدد کے کیسز میں اس بات کا تعین کرنا کہ متاثرہ شخص نے ماضی میں جنسی تعلق قائم کیے یا نہیں، یہ سوال فیصلہ کن نہیں، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ملزم نے متاثرہ شخص کے ساتھ ریپ کیا ہے یا نہیں۔ اگر متاثرہ شخص کے حوالے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ وہ ورجن ہے کہ نہیں، اس سے اس بات کا تعین نہیں ہوتا کہ اس کا ریپ نہیں کیا گیا یا اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ یہ عمل ملزم کے بجائے متاثرہ شخص کو ٹرائل پر کھڑا کر دیتا ہے اور توجہ ورجینٹی کے سٹیٹس پر لگ جاتی ہے۔ متاثرہ شخص کا جنسی رویہ جنسی تشدد کے کیسز میں بے معنی ہے۔ وہ متاثر شخص جس کے کئی لوگوں سے جنسی تعلق کیوں نہ ہو، وہ بھی ریپ کا مستحق نہیں ہوتا، اور جنسی تشدد کے واقعے کا فیصلہ ورجینٹی ٹیسٹ سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ٹیسٹ خواتین کے وقار کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس ٹیسٹ کے ذریعے کسی خاتون کی سیکشول ہسٹری اور کردار کے حوالے سے نتیجے اخذ کرنا اس کے وقار پر حملہ ہے، جس کی وجہ سے عورت کے معاشرتی اور ثقافتی رتبے پر اثرات پڑتے ہیں۔ ٹیسٹ کو صرف اس لیے کرنا کہ خاتون سیکشولی ایکٹیو ہے یا نہیں ایک امتیازی سلوک ہے، اور ریپ کیسز میں یہ ایک غیر متعلقہ معاملہ ہے، اور نہ ہی اس کو جواز بنا کر اس بات کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ریپ ہوا ہے یا نہیں، جنسی تشدد ہوا ہے یا نہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جنسی تشدد یا ریپ ایک گھناؤنا جرم ہے، اور ایسے معاملے میں متاثرہ خاتون کے ساتھ احتیاط اور خیال سے پیش آنا چاہیے۔ یہ عمل خاتون کے جسم پر قبضے کے مترادف ہے، اور یہ کہنا کہ اس کے لیے رضامندی لی جاتی ہے اس ٹیسٹ کو کرنے کے لیے جواز نہیں بخشتی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق میڈیکل فورینسک ایگزامینیشن میں متاثرہ شخص کی حالت کے حوالے سے مناسب الفاظ کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس میں اس حوالے سے کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے کہ آیا ریپ ہوا ہے یا نہیں، جنسی تشدد ہوا ہے یا نہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال کہ جنسی تعلق کی عادی ہے، اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں۔ اس کے رویے، کپڑے، اعمال اور ماضی کے حوالے سے مفروضے قائم کرنا آسان ہے، مگر انہیں مٹانا مشکل ہے۔ ایسے کیسز میں سیکشول کنڈکٹ پر مفروضوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ عدالت ریپ اور جنسی تشدد کے کیسز میں 2 فنگر ٹیسٹنگ اور ہائمن ٹیسٹنگ کو غیر سائنسی قرار دیتی ہے، جس کی کوئی فورینسک ویلیو نہیں۔ یہ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ورجینٹی ٹیسٹ متاثرہ خواتین کے وقار کو مجروح کرتا ہے، اس لیے یہ آئین کے تحت رائٹ ٹو لائف اور رائٹ ٹو ڈگنیٹی کے خلاف ہے۔ اسے غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیا جاتا ہے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت تمام ضروری اقدامات اس بات کو یقینی بنانے کے لیے میڈیکل ایگزامینیشن میں ورجینٹی ٹیسٹ نہ کیے جائیں۔ انسانی حقوق کی وزیر شری مزاری نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس فیصلے کو سراہتے ہیں، لیکن اینٹی ریپ آرڈیننس میں پہلے ہی اس ٹیسٹ کو ملک بھر میں اس کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ یہ ریپ سروائیورز یا سیکشل اسالٹ سروائیورز کے لیے بڑی لینڈ مارک ڈیسیجن ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک میڈیکو لیگل پریکٹس ہے جو کہ پری پارٹیشن کے ٹائم سے چل رہی ہے۔ ہمارے قانون میں جوڈیشل پریزیڈنٹس کو بہت ویلیو دی جاتی ہے، بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، تو یہاں سے بھی یہ 2 فنگر ٹیسٹ بین ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے ایکسپیرینس میں ہمارے پاس جتنی سروائیورز آتی ہیں آف سیکشل وائلنس، ان کی ہسٹری کو بہت زیادہ ایک قسم کا ان کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، ان کی ہسٹری کو سامنے لا کے، اینڈ دس 2 فنگر ٹیسٹ واز اونلی ہیلپنگ ٹورڈز یہ ہائی ایکویٹلز اور لو کنوکشن ریٹ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک کسی بھی جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے اس کی ہسٹری کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، تو ان کو ایک ہیبیچولی کہہ دینا کہ وہ ان کی ایکٹیویٹی تھی سیکشول اور اس کو ڈائگریس
کرنے والی بات ہے مین ایشو سے. مین ایشو جو ہے کہ جو ابھی ہوا ہے اس سے آپ نظر انداز کر دیں اور پرانی ہسٹری کو لا کے جو کہ ایک جینڈر بایس ہے اور ایک ہمارے ویسے ہی کلچرلی اسٹگمیٹائزڈ ہے کہ عورت پہلے اس کا کیا کردار تھا, تو یہ چیزیں جو تھی بہت زیادہ نیگیٹولی انفلوئنس کرتی تھی سارے جوڈیشل پروسیجر کو. تو جی یہ بہت اچھا ہے, یہ کچھ عورتیں لے کر گئی ہیں, اٹ واز اے ویری بولڈ اسٹیپ اور آگے سے بہت اچھی پازیٹیو انجنکشن ملی ہے. تو یہ اٹ ول سیٹ آؤٹ اے گریٹ فیوچر فار وکٹمز آف وائلنس.